اچھا، یہ کہانی صرف مریم نواز صاحبہ کی نہیں، یہ ہر اس حکمران کی کہانی ہے جو کسی قدرتی آفت یا کسی اتفاقی صورتحال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بہتری کو اپنا کریڈٹ، اپنی حکومت کا کریڈٹ، اپنی شبانہ روز محنتوں کا ثمر قرار دیا کرتا ہے۔ اب کاکڑ حکومت نے گندم امپورٹ کر لی، ضرورت سے زائد امپورٹ کر لی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے بھی گندم امپورٹ کر لی، ضرورت سے زائد امپورٹ کر لی۔ اس کے بعد پاکستان میں فصل تیار ہو گئی اور اپنی گندم ہماری مارکیٹ میں آ گئی۔ اب جو باہر سے گندم آئی تھی اندھا دھند کاکڑ حکومت اور شہباز حکومت کی امپورٹ کردہ، وہ بھی پاکستان میں موجود تھی، اور ہماری اپنی فصل بھی اتر آئی، جس کے نتیجے میں ملک میں گندم ضرورت سے زائد ہو گئی۔ لہٰذا ڈیمانڈ سپلائی رول ہے، کامن سینس کی بات ہے، اس کی قیمت نیچے جانی ہی جانی تھی۔ اس کی گندم کی قیمت نیچے چلی گئی۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تو یہ ہوا کہ کاشتکار کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ فوڈ اور پاسکو دونوں نے گندم کسانوں سے خریدنے سے انکار کر دیا، جس کے اور مریم نواز صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے اور دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بہت شیخیاں بگانی، بہت شور مچایا کہ ہم تو کسانوں کی بہتری کے لیے بڑے عظیم اقدامات کرتے ہیں اور ہم گندم خرید لیں گے اور یہ وہ، لیکن حقیقت ظاہر ہے دعووں سے برعکس ہی رہی ہمیشہ کی طرح، اور کسانوں کو اپنی گندم اونے پونے داموں بیچنی پڑی۔ اب کاشتکار جو ایک سال کے لیے گندم بوتا ہے اور اس نے اس ایک سال تک اس آمدن پر انحصار کرنا ہوتا ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں عوام کو گندم سستے داموں ملنا شروع ہو گئی۔ اب جب گندم سستے داموں مارکیٹ میں آ گئی تو مریم نواز صاحبہ نے شور مچا دیا کہ مبارک ہو، آل کریڈٹ گوز ٹو می، یہ میری عظیم کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں گندم کی قیمت کم ہو گئی۔ انہوں نے آٹا اور چکی والوں سے ڈی سیز کے ذریعے احکامات جاری کروا کے گندم سستی کروا لی، بیکری کے پروڈکٹ سستے کروا لیے، اور اب چیئرمین ایف بی آر نے آٹا، چاول، چینی، دالوں پر 18% ٹیکس لگا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر چیز کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہو جائے گا۔ اب جو مریم بی بی دعوے کر رہی تھیں کہ اگلے چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہو جائے گی، اور جو وزیر خزانہ فرما رہے تھے کہ فوڈ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، اب وہ آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جب یہ 18% سیلز ٹیکس کے بعد ہوشربا اضافہ ہوگا ان قیمتوں کا، تو عوام کے پاس اپنا سر پکڑ کے رونے کے بعد کے علاوہ اور مریم صاحبہ کے پاس منہ چھپانے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں باقی بچے گا۔